کون ہے ایسا یا ایسی جس نے یہ آرڈر کیا تھا کہ جب میوے کا بنانا آیا تھا کسی جگہ میں نہیں رہن دینا میں. میرے ٹیسٹیز اور پینس کے اوپر الیکٹرک کرنٹ لگایا گیا اور وہ تشدد کیا گیا تاکہ میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ دوں کسی کے خلاف ہوں. ناظرین کوئی تقریباً ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد گردے کی تکلیف کی وجہ سے نا بہت ڈسٹرب ہوا ہوں. ایک دن درمیان میں اٹھے وہ ڈاکٹر شہباز گل کا پروٹیسٹ تھا تو ادھر گرمی سے ڈی ہائیڈریشن ہوئی تو کافی ڈسٹرب ہو گیا. کل پھر رات اٹھنا پڑا تو مجبوراً ہمیں جانا پڑا لمبے سفر پہ. تو بارش میں سے بھیگ کے وہاں سے آئے. دو چیزیں وہاں پہ دیکھی بڑی مزے کی. ایک تو موسم بڑا اچھا تھا, دوسرا لوگوں کے جذبات بڑے اچھے تھے. بڑا مزہ ہے جی. ابھی واپس فیصل آباد پہنچا ہوں, آگے چینج کیا تو میں نے کہا دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی حاضری ہو جائے. چند ایک باتیں تھیں, بہت کچھ ہوا درمیان میں ڈسکس نہیں کر سکا, تو آج میں نے کہا چند ایک چیدہ باتیں سب بھائیوں سے ڈسکس کر دیں. ایک تو جی کل جو شوشہ اس دن سے اٹھایا ہوا تھا جب سے حکومت گئی, کیونکہ خان کے خلاف انہیں کوئی ثبوت کرپشن کا نہیں مل سکتا ہے. کبھی توشہ خان اٹھ جائے گا, وہ بھی سامنے آ چکی ساری بات کہ اس نے جو بھی پیسہ تھا وہ اس نے کہاں لگایا اور انہوں نے جو پیسہ وہاں سے نکالا وہ کیسے کیسے اور کہاں یوز کیا, کیسے کیسے کھایا. جو جس کیس کا بڑا ہوا تھی بنائی ہوئی, ان کے تمام جو بکاؤ میڈیا, ان کے ٹوکرے لفافے جو وہ ساتھ اٹیچ ہو کے اور سوشل میڈیا کے قسطے اور یہ خود جھوٹ کی وہ جو کنیزیں ہیں جو اس نے بھرتی کی ہوئی ہیں مریم نواز نے جھوٹ بولنے کے لیے, انہوں نے یہ ہائپ بنائی ہوئی تھی غلاموں کی اور کنیزوں کی ٹیم نے. فرا گوگی لوٹ گئی, کھا گئی. فرا گوگی نے یہ سستا پلاٹ لے لیا, یہ پیسے کم. اور کل انہوں نے جی آئی ٹی نے تسلی کے ساتھ ساری تفتیش کر کے اس نے کہہ دیا کچھ نہیں کیا جی. جو قیمت تھی سرکاری اس کے حساب سے اس نے پوری قیمت پہ پلاٹ لے لیا, بیچ دیا, اس میں سے پیسے آ گئے. آج پھر فیصل آباد سے ریکارڈ انہوں نے ایف آئی اے نے لاہور منگوا لیا. مجھے آج پتہ چلا کہ وہ لاہور کہہ دیا سوری اسلام آباد منگوا لیا, اسلام آباد جا رہا ہے ریکارڈ. اور اس غبارے میں سے بھی ہوا نکل گئی. انہوں نے جتنے غبارے اب تک اڑائے, وہ جیسے بچپن میں ہم اڑاتے تھے وہ گیسی غبارے اوپر اڑے وہ خود ہی اڑ کے ذلیل ضرور ہو کے آ جاتے تھے نیچے. ان کی ہر کرتوت وہی ہو رہی ہے. جو بھی یہ غبارہ اڑاتے ہیں وہ ذلیل شلیل ہو گیا تو نیچے خود ہی آ جاتا ہے. تو پھر نیا تیار کر کے بیٹھے ہوتے کہ اب یہ جلدی سے اڑا دیں تاکہ عوام کی توجہ اس غبارے کی طرف کچھ اوپر اڑ رہا ہے, عوام کو نیچے کی حقیقتیں نہ پتہ چل سکے, ان کی بے کرتوتیاں نہ پتہ چل سکے. یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے. مین کام جو ہوا جی, جو ان کے وہ کتوروں نے اور پستوں نے بلیوں نے ساری لالا ڈالی ہوئی تھی ڈاکٹر شہباز گل اور ان کے وہ ہنا پرویز باٹا, وہ کنیز گینگ. اور کنیز گینگ کو بڑی تکلیف تھی, وہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی. وہ رو رہا ہے فلاں ہے. میں نے اس دن آپ کو ولاگ میں ایک بات کہی تھی, ایک دمے کا مریض, سانس کا مریض, اس کا ٹینشن میں اس کو سانس اکڑ جاتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, غصے میں بھی اس کا ایسے ہی ہوتا ہے, انہیلر یوز کرتا ہے. اب ایک بندہ جو کورٹ میں پیش ہوا غصے میں بھی, حد سے زیادہ غصے میں, ٹینشن بھی اسے ہے, سانس اس کا اکھڑ گیا, اس کا ماسک اتار دینا تاکہ وہ سانس نہ لے سکے, آکسیجن ماسک اتار دینا تاکہ آسانی سے سانس نہ لے سکے, اور پھر میڈیا کے سامنے آ کے اس کو تھوڑا سا بنا دینا جب وہ اس سے بولا نہیں جا رہا سانس, اور وہ جج کو ہاتھ ہلا کے بات کر رہا ہے. اب جس کا سانس نہیں اس نے منہ کٹھائی کیا ہے, اب بانسو اس کے نہیں نکل رہے ہیں, وہ اس کو انہوں نے وہ رو رہا ہے, وہ منتیں کر رہا ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا گلاں دا با لیا ایڈی چھتی گوڈے نہیں لان لگا, تو اس نے ثابت کر دیا. انہوں نے اپنا جو اس پہ وس کوٹ سکتے تھے نا وہ انہوں نے کیا ہے, ڈٹا ہوا. آج بھی اس کی ٹون نہیں بدلی. کل اس کو جوڈیشل کر دیا اور جب عدالت سے گاڑی میں بیٹھنے لگا سب نے اس کی ٹون سنی لی. اس کے للکوے ناوے دھکے, اس کا سٹائل پتہ چل گیا کہ ایڈا لسا گل کوئی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے جو وہ بنایا ہوا تھا نا ہوا, وہ ہوا ان کا جاتا ہوا ہے. اس میں ٹارچر اس پہ کیا بڑا ٹکا کے, بے ایمانہ تشدد جس کو ہم کہہ سکتے. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ سکی. اب سمجھ جو چیز نہیں آئی اس کا مجھے ٹینشن کیا تھی, جو اس نے آ کے بتایا جی کہ مجھے میرے نازک اعضاء پہ بجلی کے کرنٹ لگاتے ہوئے, مجھے ٹارچر کرتے ہوئے. اب یہ آرڈر کس کا تھا؟ اب کس نے یہ آرڈر دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے نا یہ پلے کچھ نہ ہوئے. اب وہ ہم بچپن میں ایک دیکھتے ہوتے تھے کہ محلے میں کوئی نہ, جب کھیلتے تھے کسی گھر کی وہ بڑی کو ضدی اور لاڈلی بچی یا کوئی بچہ, جب اس کو نہ کھلانا اس نے وہ وکٹیں بھی توڑ دینی, یا کوئی جو بھی کھیل رہا اس نے وہ بھی خراب کر دو. اگر میں نے نہ کھیلا تو تم لوگوں کو بھی نہیں کھیلنے, تم بھی نہ کھیلو گے. وہ جو بڑے ضدی سے اور بڑے چہیتے سے بچے ہوتے ہیں ان کی یہ کرتوتیں ہوتی ہیں. اب وہ کون ہے ایسا یا ایسی جس نے یہ آرڈر کیا تھا کہ جب میوے کا بنانا آیا تھا کسی جگہ میں نہیں رہن دینا میں.
اب کون ہے؟ اب یہ تو آپ کے سوچنے کی بات ہے. اب یا آہستہ آہستہ بات کھل جائے گی کہ کس نے یہ کیڑ نکالی ہے کہ اس کو ویسے ہی نبرد کر دو کہ اگر میرے ہتھے نہ آئے تو میں نے کسی جگہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. یہ تو ہے ان کی گندی کرتوت, گندی سوچ. ساتھ وہ جمیل فاروقی, وہ بیچارہ یتیم, نہ ماں نہ باپ, آگے پیچھے کوئی نہیں, بہن بھائی نہیں ہے, یتیم بچہ. بولا ڈٹ کے اس کو اٹھا لائے. اب اس کے ظاہر بات ان کو آئی تھنک سو ڈائریکٹر نیوز یا کوئی آفیسر بول کا اس کے متھے لگا, وہ اس کے لیے بڑا تھا بچوں کی طرح, اس کے گلے لگ کے رو پڑا. اور ان پٹواریوں کو, وہ کنیز گینگ کو وہ مل گیا, پھر رو رہا ہے, تردے کر رہا ہے. اور اگلے دن اس کے نعرے, اس کی باتیں وہ سننے والی تھی, وہ بھی ڈٹ گیا کہ اگر کوئی مجھے مار بھی دے تو یاد رکھیے گا پاکستان زندہ باد. اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ کتنوں کو پکڑیں گے, کتنوں کو ڈرائیں گے. ابھی تک جو پکڑے ان میں سے تو ڈر کوئی نہیں سکا. ان کا تو چاکا اتار دیا, اگلوں کا ان کو دیکھ کے اتر گیا. اب 2 4 10 ہزار 2000 پکڑ لیں گے, ادھر تو بات لاکھوں میں چلی گئی ہے. سب کی ٹون خراب ہو چکی ہے. اب انہیں سوچنا ہوگا کہ کرنا کیا ہے. اب جمیل فاروقی کا بھی آج عدالت میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا جی کہ حالانکہ کل اس کا ریمانڈ انہوں نے لیا, کل تک کا تھا, میرے خیال 3 دن کا یا 2 کا تھا. پولیس آج ہی لے کے اسے عدالت میں پہنچ گئی کہ جی ہمارا کیس ہی نہیں بنتا ہے, جوڈیشل ہماری جو کیس ہے وہ ایف آئی اے کے کیس ہمارے سے تعلق ہی نہیں بنتا, ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے. تو پھر وہ اس کو لے کے کیوں آئے ہیں؟ بائی ایئر کراچی گئے, اسے پکڑ کے بائی ایئر لے کے آئے, خرچہ کیا, ٹیکس کے پیسہ. ان کے لیے تو عوام کے ٹیکس کے پیسے ان کے تو باپ کا مال ہے نا, جیسے مرضی اس کو اجاڑتے ہوئے. کراچی گئے, لائے اور اس کی تفتیش کی, ٹارچر کیا. اس نے ادھر بتا دیا کہ مجھے بھی ننگا کیا جی, ننگا کر کے مارا. اب کون ہے جو مروا رہا ہے؟ یہ مروا رہی ہے ننگا کر کے ان سب کو جو اس کے خلاف بولتا ہے, وہ کس چیز کی کیڑ نکال رہی ہے؟ یہ ابھی تک میرے پلے نہیں پڑا. چلو شہباز گل تو کچھ سمجھ آتی ہے, گلانا نانا جوان بڑا تگڑا, وہ ملوکڑا سا بچہ تھا, اس کے ساتھ یہ کرنے والی حرکت تھی نہیں. پھر شہباز گل نے جب اس کو جوڈیشل عدالت سے واپس لے, گاڑی میں بیٹھتے اس نے کہا تھا کہ اٹھ کھڑے ہو, اب مزید لوگوں کو ننگا نہیں ہونے دینا, اٹھ کھڑے ہو. وہ ڈٹ جائے گا. اس کو میں نے پہلے دن آپ سب کو بڑا 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا. یہ جو بھی سوشل میڈیا بک بک چلتی ہوئی, مجھے پرواہ نہیں تھی, مجھے پتا تھا اس کا. میں نے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ نہ وہ ٹوٹے گا, نہ ٹوٹے والی نسل میں سے ہے, نہ کمزور پڑے گا. جن کا وہ ہے وہ تو کمزور اپنا آپ مار دیں مخالفتیں پاڑنوں. تو یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ اس کو توڑنا. وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. پھر اس کی جو ویڈیوز بعد میں انہوں نے اپنی طرف سے تو اس کو ذلیل کرنے کی ویڈیوز ڈالی کہ وہ جی ایسے اس کا جوس ہے فلان, لیکن وہ پتہ چل گیا کہ ادھر بھی ڈٹ کے بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہوا وہ چیز. یہ جمیل فاروقی کا بھی ٹینشن اب کہ اس نے اب ایف آئی او کو دیں گے. پہلے پولیس نے کیوں اٹھایا, پولیس نے 2 دن کیوں رکھا, اس سے کوئی نہیں پوچھے گا. اس میں چاہے کوئی یتیم بچے کو لباوس کہہ لیں ایک قسم کا, جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. اب اس کا کیس بھی ویسے بیسکلی عمران ریاض ہی لڑ رہا ہے, اسی کا وکیل میاں اشفاق ہی اس کا کیس بھی دیکھ رہا ہے. یہ بھی باہر آ جائے گا. شہباز گل ابھی کلیئر ہوتا ہے تو باہر آئے گا جو انہوں نے لچ تلنا تھا تل لیا. اب وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ آ کے جوائیاں تو حکتے چڑھ کے نچے گا. ان کو اب سے مینٹلی طور پہ تیار ہو جانا چاہیے. بچپن سے آج تک وہ کبھی اندر ہی نہیں گیا تھا, اس کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے. تب وہ پنجابی ہوتا چاکالات تھا. اب اس کو جو خوف تھا وہ بھی اس کا جاتا رہا. اب وہ جوائیوں کی طرف آ گئے نا, اب ان کی ہک پہ چڑھ کے اس نے ناچنا ہے اور انہوں نے پچھتانا ہے. اب آئے گا تو اس کا بولنا, اس کا للکرنا, اس کا لہجہ اب سنیے گا. وہ کشمیری لبھاؤں کی اولاد نہیں تھا. جو پکڑا گیا تو وہ میں اب کچھ سین آنکھوں سے دیکھے ہوتے یا سنے ہوتے, نہ بتانے والی چیزیں ہیں جو کف سے ناک صاف کیا جا رہا تھا, روئی جا رہا تھا. اور یہ اس کو ٹیپو سلطان کی لڑی میں سے بنا رہے ہیں. وہ جس کا لڑک پن اور بلکہ اب تک جوانی اور اب تک کا تو ہوگا بھی کوئی نہ کوئی, جس طرح کا گزرا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اور یہ اس کو کمپیریزن کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ڈٹا ہوا شہباز گل ٹوٹ گیا, سامنے ڈٹیا کھڑا تو دوڑیا کھڑا, دونوں سامنے نظر آ گئے. اس کے بعد جی آج خان کو انہوں نے پیش کورٹ میں بلایا. گیم تھی تگڑی, واضح تگڑی گیم تھی. خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی, پلان بنایا, پولیس پہنچی, عمران خان چوکی لائٹیں بند کی, نفری آنا شروع ہوگی. لیکن انصافیئنز نے, پی ٹی آئی والوں نے ایک دفعہ ادھر رش کیا ہے, پہنچے ہیں. ایم ای کے پنڈی اسلام آباد اڑ کے ادھر پہنچا ہے.
ان کے پلان سے بات اوپر چلی گئی, یہ وہ دم دبا کے ادھر سے نکلے. اگلا ان کے کہا تھا کہ خان بیل کا ہوئے گا, خان عدالت میں آئے گا, باہر سے پکڑیں گے. اب کورٹ سے بینی گال سے باہر آ جائے گا, ہنگامہ وہی نہیں ہوگی, ہمارے ہاتھ میں آئے گا, پکڑنا آسان ہوگا. حالات آج بھی ان کو نظر آ گئے کہ 200-400 نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں کے حساب سے بندے نکل آئے. اور کورٹ دونوں سائڈوں تک پکڑتے بھی تو لے کے نکلنے کا راستہ نہیں تھا. انہیں پتہ چل گیا کہ اتنا آسان نہیں ہے. بیل اس کو 1 سپٹمبر تک خان کو دے دی ہے. تو امید ہے کہ 1 سپٹمبر پہ کوئی نہ کوئی یہ اگلی بغیرتی کی کوشش کریں گے. لیکن جو چیز میری قابل ہضم نہیں تھی, شہباز گل گیا, خان کلیئر ہوا, اگلی فل فور وڈا حاجی صاحب کورٹ مارڈر لے کے بیٹھ گیا. وہ کیا پلان ہے, وہ کیا چیز چل رہی ہے, وہ پلے نہیں پڑ رہی ہے. اب یہ تو وڈے جانے, وڈا حاجی جانے. اس چیز کا تو کورٹ مارڈر میٹنگ ابھی تک چل رہی ہے, ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کیا فیصلے کس بات کے ہوتے ہیں اور کس لیے ہو گیا. خان کو اتنا آسان نہیں ہاتھ ڈالنا, سب کو پتہ چل گیا. باقی جو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر تک آپ کو اگلی چیز بتاؤں گا کہ جو اس ملک کے ساتھ بہت بڑی گیم کھیلی گئی ہے, جس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر چیز یوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. بہت ساری وہ اگلے ولاگ میں شام تک آپ کو میں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں. جی میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا. بڑی تکلیف کاٹی ہے جی, ہڈیاں توڑوا کے گولیاں کھا کے ڈگمگایا نہیں, گردے کی تکلیف نہیں نا, ایک دفعہ بس کا وہی ہوئی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے آپ سب بھائیوں کی, دوستوں کی, بہنوں کی دعاؤں سے اب بالکل ٹھیک ہوں جی. اللہ کا بہت احسان ہے. تھینک یو جی, اللہ حافظ.